خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آج آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش کا ایپیسوڈ نمبر 41 ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا فوکس جو ہے وہ جنوبی افریقہ اور نوبل پیس پرائز نیلسن منڈیلا، جن کو 1993 میں نوبل پرائز ملا تھا۔ اب تک ہم آپ کو بنگلہ دیش کے محمد یونس سے بات شروع کی تھی، پھر ہم آپ کو ایران لے گئے، شیریں عبادی کی بات کی، پھر ہم آپ کو امریکہ لے آئے، اس کے بعد ہم آپ کو مشرق وسطیٰ لے گئے، اسرائیل اور فلسطین کی بات کی۔ اب ہم آپ کو ساؤتھ افریقہ لے کر جا رہے ہیں، اور یہاں پر ساؤتھ افریکنز کو ایک سے زیادہ نوبل پرائز ملے، اس لیے ہم 2-3 ایپیسوڈ جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے کریں گے۔ تو آج ہم تھوڑا سا بلند اقبال صاحب آپ کو ساؤتھ افریقہ کے بارے میں، ان کے ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے، پھر ہم نیلسن منڈیلا، چونکہ 20ویں صدی کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، مطلب ان کا جو اپارتھائڈ کے خلاف جو پوری جدوجہد تھی، پوری کوشش تھی، ایک عام سٹرگل تھی، اور اس کے بعد ان کو نوبل پیس پرائز ملا۔ تو یہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ نفسیاتی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ وہ لوگ جو متنازع فی ہیں، ان کو ایک گروپ کہتا ہے جی کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں، دوسرا کہتا ہے جی یہ تو ٹیررسٹ ہے، ان کو تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ANC کا ممبر سمجھا گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت دلچسپ گفتگو ہے کہ کیا جو فریڈم فائٹرز ہیں، جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتے تو وہ ٹیررسٹ بیچارے کہلاتے ہیں، اور جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو انعامات ملتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دلچسپ گفتگو ہے جس پہ ہم اب بھی اور مستقبل میں بھی بات چیت کریں گے، لیکن آج ہم اس بڑی موضوع کو نہیں چھیڑتے، ہم ساؤتھ افریقہ کی طرف آتے ہیں اور نیلسن منڈیلا کی زندگی، ان کے آدرش، ان کے خواب، اور ان کی جو جیل کے اندر، میں رابن آئلینڈ بھی گیا، وہاں میں نے دیکھا جنوبی افریقہ میں جنہوں نے 25 سال سے زیادہ وقت جو ہے جیل میں گزارا، جو کہ ایک بہت ہی اپنے آدرش کے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ تو ہم پروگرام سے شروع کرتے ہیں۔ بلند اقبال صاحب، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو جنوبی افریقہ کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، جغرافیکل، ہسٹوریکل، کیا منظرنامہ تھا جس میں نیلسن منڈیلا کی جدوجہد جو شروع ہوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسا کرتے ہیں، تھوڑا ساؤتھ افریقہ کے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں، اور کیوں نہیں پیچھے ذرا جا کر اینشنٹ ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اینشنٹ ہسٹری تو کم و بیش ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ ایک دور ہے 2000-3000 سال پرانا، وہی سب کچھ جو ایک فارمل لائف گزر رہی ہے۔ بڑے پیسفل لوگ تھے یہ جو افریقن تھے، اور یہ ہرب میں رہتے تھے، اور یہ وہی سب کلٹیویشن میں انوالو تھے، اور کراپس کی اور لائف اسٹاک کی، اور چھوٹے چھوٹے ہبس جو تھے یا قبائل جو تھے ان میں ان کے کنگس اور ان کے لیڈرز ہوا کرتے تھے جنہیں وہ چنتے تھے، اور وہ اس طریقے کی ایک بڑی زندگی ایسی گزارتے تھے۔ سلسلہ یہ ہوا۔ اچھا، میں ایک اور بات غور کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ اسلام کے حوالے سے، کیونکہ میں ذرا پیچھے جا کے دیکھ رہا تھا کہ اسلام کب آیا افریقہ میں، کیونکہ سہارن اور ٹرانس سہارن اسٹیٹس اور تمام، کیونکہ اگر ہم افریقہ کو ویسے دیکھیں تو سینٹرل افریقہ، ویسٹ، ایسٹ، نارتھ، ساؤتھ چاروں حصے نظر آتے ہیں، لیکن خصوصاً میں جب دیکھ رہا تھا ویسٹرن اور ساؤتھ افریقہ، نارتھ افریقہ کی طرف، تو نارتھ افریقہ اور ویسٹرن افریقہ کی طرف زیادہ اسلام کی آمد نظر آتی ہے، یعنی موروکو، الجیریا، لیبیا، یہ ساری جگہوں پہ اسلام نظر آتا ہے، تنزانیہ، تونسیا میں، اور پھر جب اس طرف آتے ہیں تو مصر میں تو باضابطہ کلچر کے فارم میں نظر آتا ہے، اور آگے جاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا علاقہ جس کو ہم ایتھوپیا اور سوڈان اور یہاں تک آ جاتا ہے، کینیا میں کم ہے، پھر سینٹر جو ہے افریقہ کا جس کو ہم اسٹیٹ آف کون سی ہے جہاں پر ذرا کم ہے اسلام، جو سینٹر کا علاقہ ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسا کہ عباسید دور میں بھی یہاں کا کنٹرول کچھ لوز ہی رہا، اور پھر 15ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ آ گئی تو بھی افریقہ کہنے کو کنٹرول میں تھا، لیکن ایز سچ ویسا پولیٹیکلی ٹائٹ کنٹرول میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 15ویں صدی میں یہاں پر یورپین قومیں آ گئی، یعنی خصوصاً ڈچ آ گئے، اور وہی دور ہوا دوبارہ سے کہ جس طرح سے پرتگیز گئے، کولمبس آیا امریکہ، اور جس طرح سے واسکو ڈی گاما چلا گیا انڈیا، ویسے ہی یہ صاحب جو تھے جین وین ریبیک ان کا نام ہے، یہ یہاں پہنچے، اور اس طرح سے ڈچ، پرتگیز یہاں پہ پھیلتے چلے گئے، اسٹیبلش ہوتے چلے گئے، اور باضابطہ انہوں نے اپنی آبادیاں بنائی، اپنے ساتھ سلیوز لے کر آئے، اور جو نیٹیوز تھے ان کے ساتھ انہوں نے باضابطہ انکارپوریٹ کرتے چلے گئے، اور ایکسچینج آف سلیوز بھی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر اسمال پاکس پھیل گئی۔ یہ 200 سال جو ہے نا، 1500 اور 1600 کے اندر یہ یورپین کمیونٹی خاصی اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہی ہوتا ہے جو برٹشرز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 18ویں صدی کے آس پاس، یعنی 1790 1801 کے درمیان برٹشرز آتے ہیں،
برٹشرز جو آتے ہیں وہ پہلے تو آ کر ان جگہوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں جو ڈچ آبادیاں ہیں، اس کے بعد پھر واپس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک کنسٹیٹیوشن سائن کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری ٹی ڈی کہتے ہیں اس کو، شاید سائن کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایریاز ہیں، اور پھر اس کے بعد 4,000 آدمی لے کر آتے ہیں اور باضابطہ لڑائی شروع ہوتی ہے. یعنی یہ بور اسپیکنگ ایریا ہے اور یہ برٹنس ہے. اب ان کے درمیان جھگڑا شروع ہوتا ہے اور باضابطہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 2 آبادیاں خاص طور پہ ٹرانسویل اور اورینج فری اسٹیٹ جو انہوں نے ریکگنائز کی بعد میں برٹشرز نے، ان کو کنٹرول کیا. پھر ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو 1867 1871 اور 1886 میں ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈائمنڈ گولڈ خوب نکلتا ہے اور یہ راتوں رات ایک ریچ اسٹیٹ بن جاتی ہے افریقہ کی. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب بلیکس جو ٹرائبس کے ایریاز کے جو پیسفل لوگ ہیں انہیں 2 طرح کے وائٹ کلچر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک وہ جو یورپینس ہیں، ڈچ آبادی ہے جن سے وہ زولو قبیلہ تھا ان کا، اس سے لڑائی ہو رہی ہے. تو دوسری طرف برٹشرز کی نہ صرف ڈچ کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے بلکہ ان زولوز کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. پورا 1800 کا جو پورا سال ہے وہ ان جنگوں میں گزر جاتا ہے. برٹشرز ان سارے کے سارے ڈچز کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور باضابطہ وہ ایریاز اتنا کہ باضابطہ گوریلا فائٹ شروع رہتی ہے. اور یہ جو یورپینس ہیں یہ گوریلا فائٹ بلاخر ختم ہو جاتے ہیں، الٹیمیٹلی ان کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب تھے کچنر ان کا نام تھا، انہوں نے تو کوئی 2000 ڈچ بچوں اور عورتوں کو باضابطہ کیمپ میں لے جا کے ویسے ہی مارا جیسے کہ نازیوں نے مارا تھا. تو یہ سب سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں. 20th سینچری کے بعد سے چیزیں چینج ہوتی ہے. ورلڈ وار 1 آتی ہے، ورلڈ وار 2 آتی ہے. برٹشرز پہلے ڈچ کو مارتے ہیں، پھر یہ بلیکس کے اوپر باضابطہ کنسٹیٹیوشن فارم میں پابندیاں لے کر آتے ہیں. اور 20ویں صدی کے آغاز میں، یعنی آغاز بھی کہوں کیا میں، 1930-1940 میں سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ باضابطہ نیشنل پارٹی جو ہوتی ہے، وہ جو ریسسٹ پارٹی ہے، وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اور اب ہم چاہیں تو تھوڑی دیر میں بات کر لیں گے نیلسن منڈیلا پہ، کیونکہ نیلسن منڈیلا کی شکل 1940 کے بعد سے نظر آتی ہے. ایک میں جملہ آپ کی باتوں سے مجھے یاد ہے جو انہوں نے 1993 میں نوبل پیس پرائز کی اسپیچ دی، اس میں ایک جملہ تھا. وہ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا that triumph will finally bring to a close a history of 500 years of African colonization that began with the establishment of the Portuguese Empire. تو یہ اشارہ دیتے جو آپ نے بات کی کہ یہی جو یورپین جو سارا وہ تھا وہ سارا. جی ہاں، اب ہم بات اس کے بعد اب منڈیلا پہ آتے ہیں. تو جو میں نے پڑھا، جو میں نے دیکھا کہ یہ 1918 میں پیدا ہوئے، 2013 میں ان کا انتقال ہوا. یہ ساؤتھ افریقہ کے 1994 سے 99 تک، یہ میں ان کو مطلب وہ اسکیلیٹن بتا رہا ہوں، اور یہ ANC افریقن نیشنل کانگریس کے ساتھ یہ انوالو تھے. ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ANC جو افریقن نیشنل کانگریس تھی 1943 میں جو اسٹیبلش ہوئی، یہ 44 میں، جب آپ 40s کی بات کرتے ہیں، یہ 44 میں جوائن کیا. اور انہوں نے ایک ملیٹنٹ اخ منتو دی سزوی ایک جو ہے وہ گروپ بنایا ہے جو کہ بہت ملیٹنٹ تھا. جو پیس لیونگ ANC والے تھے بھی وہ بھی تھوڑے سے کنارہ کش ہو گئے. 62 میں یہ جیل میں گئے اور 27 سال رہے، اور 1990 میں ان کو ڈی کلارک نے آزاد کیا. اور پھر 94 میں الیکشن ہوا اور یہ پہلے پریزیڈنٹ بنے اور 99 تک یہ پریزیڈنٹ رہے. تو یہ اسکیلیٹن ہے اوور آل ان کی سٹ آف پولیٹیکل لائف کا. تو آپ یہ بتائیں کہ ان کی جو انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں، آپ گوروں کے ساتھ، جو ڈچ کے ساتھ، وہ جو مطلب یورپین جو نیشنلز ہیں وائٹس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ANC والے بلیکس کے جو ہیں، اور یہ زولو ٹرائب بھی تھا نا، مطلب اس کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں تو آپ کو ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ، آپ کا کیا تاثر بنتا ہے ان کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگا چونکہ یہ ٹرائب کے ہیں اور ان کے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ذرا سا ایک بار اور ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ ان کے جو دادا تھے نا وہ بھی سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کے باپ بھی جو تھے وہ کونسلر تھے. تو ایک بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے. یہ اکلوتے بیٹے ہیں. ان کے ماں باپ نے ان میں کچھ دیکھا تھا تبھی ان کو اسکول بھیج دیا. شروع میں مشنری اسکول گئی ہے. اچھا ایک بات مزیدار میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا نام ہے کوئی، آپ کو یاد ہوگا ان کا فرسٹ نیم کچھ اور تھا،
ان کا فرسٹ نیم کچھ اور تھا جس کا رولی لاحالہ. رولی لاحالہ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی جو پل کرے کسی شاخ کو یا کسی درخت کو پل کرے, یعنی ایک شرارتی بچہ. اینی وے, اب یہ بچہ جو ہے یہ اس میں تعلیم کا بہت شوق تھا, جو کچھ بھی ہے یہ گرو اپ ہوا, اور ویسے ہی یہ یونیورسٹیز میں جہاں پہ جو اچھی 2 بڑی یونیورسٹیز تھی, یونیورسٹی آف فورٹ ہیئر اور یونیورسٹی آف وٹ واٹر نام کی تھی, جہاں پر اس نے گریجویشن کیا. اور اس کے بعد یہ جب یونیورسٹی آف وٹ واٹر میں جب یہ تھا, اور اس زمانے میں یہ بیچلر یا بلکہ LLB کر رہا تھا, جو LLB بعد میں انہوں نے کی جیل میں, وہ LLB جو کمپلیٹ نہیں ہو سکی, لیکن اس دوران ان کا کانٹیکٹ نیشنل پارٹی کے ساتھ ہو گیا تھا. اچھا, ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہے. جس وقت یہ LLB کر رہے تھے نا, جب یہ بلکہ یونیورسٹی آف فورٹ ہیئر میں تھے اور یہ اپنا بیچلر کمپلیٹ نہیں کر سکے, تو یہ ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم جو ہو 9 ایئر کے تھے تو باپ کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی, چچا کے ساتھ رہتے تھے, تو چچا نے کہا کہ تم جو ہو چونکہ بیچلر کمپلیٹ نہیں کر پائے ہو تو تمہاری شادی کر دیں گے. اور یہ بھاگ جاتے ہیں جوہانسبرگ جا کر. یہ آدمی جب جا کر دیکھتا ہے وہاں پر مائن میں کام کرتا ہے ایز اے سیکورٹی آفیسر 1.5 سال کے لیے, تو وہاں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار بلیکس کے ساتھ بڑا برا حال ہے. اور پھر بعد میں جب ان کی پولیٹیکل لائف شروع ہوتی ہے, اور اس پولیٹیکل لائف کے دوران جب یہ نیشنلسٹ پارٹی بناتے ہیں, یہ جو بناتے تو نہیں, پہلے ممبر بنتے ہیں, پھر بعد میں اس کے صدر بن جاتے ہیں 1942-44 کے اندر, پھر وہ جیسا آپ نے بتایا, تو اس وقت ان کا ایکسپوجر بڑھتا ہے کہ بلیکس کے ساتھ کیا ریسزم چل رہا ہے, کیا لاز آ رہے ہیں. کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈیفینٹ 1954 میں جو ہوا تھا, ایک تو کانگریس آف پیپل 1956 میں, اور 1952 کے اندر جو ڈیفینٹ ایک موومنٹ ہوئی تھی, جس میں نان وائلنس کے اوپر ہی انہوں نے, جو نیشنل پارٹی تھی, جو پاور پارٹی تھی, انہوں نے فائر چھوڑ دیا تھا اور 69 لوگ مر گئے تھے. اس کے بعد سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ملیٹنٹ میں چلے گئے تھے. جی, تو یہ بات اس طرف نکل گئی. دوسری بات مجھے یہ انٹرسٹنگ لگی کہ یہ چونکہ لائر تھے بائی پروفیشن, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دنیا میں بہت سے جو انقلابی ہیں ان کا لاء کے ساتھ تعلق تھا, اور وہ لائر بن کر مطلب جو حالات جو سماجی اور سیاسی اور جو حالات ہیں مطلب ان کے ساتھ یہ انوالو ہو گئے, اور پھر پورے مطلب زور شور جو ان کی ڈیڈیکیشن, کمٹمنٹ, جو انوالومنٹ ہے, اور چونکہ یہ ملٹری والے تھے تو ایک طرح سے ان پر ٹریزن کا جو 1956 میں ان پر کہا کہ یہ غداری کا الزام ہے, اور ان کو مارکسسٹ کہا گیا, اور ان کو ٹیررسٹ کہا گیا, اور اس کے بعد اور یہ کھڑے ہو گئے. اور یہ جو اگر آپ وہ جو کورٹس کا جو تھا, انہوں نے بڑا ایک جو پبلک فگر ہوتا ہے جو مطلب جو کورٹ میں آتے تھے تو جو اسپیچ کرتے تھے تو ایک خاص طرح کا لباس پہنا, ایک خاص مطلب ان کو اسٹیج کا اور لوگوں کی پبلک اوپینین کا ایک بہت دلچسپ جو ہے نا ایک انوالومنٹ تھی, اور ینگ تھے اور بہت پیشنیٹ تھے. تو باہر میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے اندر ایک بہت ہی ڈیڈیکیشن اور آدرش کے ساتھ جو تھی. ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے. یہ جن دوستوں نے اگر کتاب نہیں دیکھی, میں سمجھتا ہوں ان کا جو آٹوبایوگرافی ہے لانگ واک ٹو فریڈم, یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی جو خاص کتابیں ہیں اس میں سے یہ کتاب ہے. انہوں نے پورا ذکر کیا, بڑا کھل کے بات کی ہے. ایک ان کی بایوگرافی, ایک میں نے موہن داس گاندھی کی, بہت آنیسٹ بات کی کھل کے. تو ہم یہاں تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات, یہ بہت ہی دلچسپ جنوبی افریقہ کا سیاست دلچسپ ہے, منڈیلا کی پرسنالٹی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور جو ان کا جو کالوں اور گوروں اور ملیٹو اور جو انڈینز ان سب کی جو پالیٹکس ہے بہت ہی دلچسپ. تو یہاں ہم چھوٹے سا بریک لیتے ہیں اور ہم دوبارہ اس پروگرام کو دوسرے حصے میں کنٹینیو کرتے ہیں. کووڈ-19 کا حل صرف آپ کے پاس ہے. گھر پر رہیں, اور اگر آپ کو بخار یا دوسری علامات ہے تو دوسروں سے دور رہیں. باہر کے افراد سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں, چاہے وہ خاندان کے ہوں یا قریبی دوست. آفس اور پبلک پلیسز پر ماسک پہنیں. وقفے سے ہاتھ دھوئیں. آن لائن سیلف اسسمنٹ کریں اور ضرورت پڑنے پر ٹیسٹ کروائیں. پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ہمارا فرض ابھی مکمل نہیں ہوا. ہم ایک دوسرے کے تعاون سے سب کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں. مزید جاننے کے لیے ontario.ca/coronavirus پر وزٹ کیجیے. Jewel One Residencies, 4-star service apartments with the facility of daily rental income, a luxury housing project in the heart of Lahore, Gulberg, with 3 to 4.5 years easy installment plans,
starting from 172,950 rupees only, equipped with all the amenities of modern lifestyle. 1, 2 and 3 bedroom super luxury apartments with attached Spanish bath, Chinese and Spanish flooring, spacious living room, Italian designed kitchen with built-in appliances, reception area, lobby, wide car parking, coffee shop, restaurants, swimming pool, gymnasium, fastest elevators, and a lot more. Where a dream life is waiting for you and for your family. Jewel One Residencies, your dream world. अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स और कानूनी मामलात, बिलखुसूस विरासत, जायदाद और प्रॉपर्टी, नाजायज कब्जा, जाली डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड, फैमिली केसेस, किरायादारी, क्रिमिनल केसेस और लेन देन के मामलात वगैरह की वकालत और मुशावरत के लिए पाकिस्तानी लॉ फर्म चौहान लॉ चैम्बर्स, वेबसाइट www.chauhanlawchambers.com, फोन +92 333 424 7447. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा, क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। ख़वातीन व हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम का एपिसोड नंबर 41 पेश कर रहे हैं। और आज हमारा जो फोकस है वो साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला, वहाँ की जो अपार्थाइड की जो मूवमेंट थी उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद, नेल्सन मंडेला का 26-27 साल जेल में रहना, 1990 में रिलीज़ होना, उसके बाद इलेक्शन होना, प्रेसिडेंट बनना और दुनिया को, सारी दुनिया को जबर, जुल्म, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक उम्मीद दिलाना कि अगर साउथ अफ्रीका में ये बात हो सकती है तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी इस तरह की मूवमेंट हो सकती है। तो बुलंद इकबाल साहब, आप बताएं कि किसी शख्स का रुबा सदी 25, 26, 27 साल एक तवील अरसा है। मैं जब साउथ अफ्रीका गया था तो मैंने वो रॉबिन आइलैंड देखा और वहाँ पर ये इतना अरसा रहे। तो आपके ख्याल में किसी शख्स का, पॉलिटिशियन का, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का ये जो मंजरनामा है, ये आपको कैसे, ये बहुत ही दिलचस्प वो है। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा उसके पीछे हम जो अभी आपने बात की थी ना मिलिट्री एक्शन की, मैं उसको एक थोड़ा सा अपनी तरफ से एक रिवीजन देना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ बात को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम उस तरफ जा सकें और देखें। 1956 वाली जो बात थी ना, जो आप बता रहे थे अभी, जो ट्रेजन ट्रायल वाली जी ना, उस दौरान उनको जो 5 साल की सज़ा हुई और वो 56 में जेल में गए और 61 में बाहर आए, लेकिन 60 में वो जो फिर वाक़या हुआ था शार्प विला कोई इलाका वहाँ पर, और 69 लोग मारे गए थे जो बिल्कुल नॉन वायलेंट थे। उसके बाद इन्होंने ये एक वायलेंट मूवमेंट शुरू की, जैसा आप फरमा रहे हैं। और वो वायलेंट मूवमेंट की खातिर वो चले भी गए थे, पासपोर्ट पे नाम चेंज किया था और बाज़ाब्ता मिलिटेंट ट्रेनिंग ली उन्होंने जाकर अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, सारे अफ्रीका में मूव किया, हत्ता कि ब्रिटिश इंग्लैंड भी गए इस दौरान, और फिर वापस आ गए, लेकिन वापसी में पकड़े गए। अब की बार जब पकड़े गए तो फिर लाइफ प्रिजन हुई, जैसा आप फरमा रहे हैं, 27 साल की जेल। लेकिन उसमें पहले उनको डेथ पेनल्टी हुई थी, और आपको याद होगा वो मशहूर जुमले उन्होंने कुछ कहे थे, जिस पर बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन मैं उनकी जेल लाइफ को देख रहा था। ये आदमी जो है 1964 में जेल में गया और अभी आपने बताया 1990 में वापस आया। 27 साल एक तवील अरसा होता। अब इसमें मैं देख रहा था कि 18 साल या ये सब, जैसे अभी आपने बताया रोबिन आइलैंड में रहे, रोबिन आइलैंड में भी आदमी खामोश नहीं बैठा, रोबिन आइलैंड में भी इनके काम चलते रहे। इन्होंने बाज़ाब्ता वहाँ पर एक जैसे एंटी प्रिजनर मूवमेंट शुरू करी, प्रिजनर्स के साथ, प्रिजनर्स के एक मूवमेंट, वहाँ पर एक ग्रुप था,
اولونڈی کے نام سے, ULUNDI, اولنڈی گروپ. یہ اولنڈی گروپ جو نا یعنی اپنے بیک گراؤنڈ میں پین افریقن کانگریس سے ملا ہوا تھا اور ایک اور گروپ سے ملا ہوا تھا جس کا نام یو شائی شین کلب تھا, ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. یہ انہوں نے وہاں پر افریقن جو نیشنلسٹ ان کی پارٹی تھی, یہ سب مل گئے آپس میں, اور انہوں نے باضابطہ ایک اسی نام کا روبن آئلینڈ یونیورسٹی کی طرح ایک اسٹیبلش کیا پورا پروگرام, اور وہاں جتنے بھی ایکٹیوسٹ تھے ان سے وہ اسکل سیکھتے تھے اور یہ سوشل پولیٹیکل لیکچرز دیتے تھے. تو پورا کا پورا ایک پروگرام اسٹیبلش کر دیا اور باہر سے کمیونیکیشن شروع ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ 18 سال کے بعد 1982 میں ان کو دوسرے جیل میں بھیج دیا گیا, پولسمور کے اندر. پولسمور میں یہ رہے, وہاں پر یہ ذرا کچھ سال رہے, وہاں ان کو TB بھی ہو گئی تھی. یہاں پر ان کو اور فائدہ ہو گیا, وہاں بیٹھ کے انہوں نے کمیونیکیشن شروع کر دی, ڈائریز لکھنی شروع کری, لیٹرز لکھنے شروع کیے, اور آل اوور دا ورلڈ کسی نہ کسی طرح سے اپنے لیٹر پہنچانے شروع کر دیے. تو یہ فارغ وہاں پر بھی نہیں بیٹھے, کچھ سال وہاں رہے. پھر 88 آیا تو ان کی زندگی میں کچھ بہتری آئی, کیونکہ باہر حالات تبدیل ہو رہے تھے, دنیا بھر سے پریشر پڑ رہا تھا, خصوصاً ساؤتھ افریقہ کی گورنمنٹ کے اوپر جو ریشیل گورنمنٹ تھی کہ یہ سب کیا بدماشیاں چل رہی ہیں, اور وہ پریشر میں آ گئے تھے. 1988 میں یہ ایک اور جیل میں منتقل ہوئے, وکٹر ورسٹر پریزن تھا, وہاں بیٹھ کے انہوں نے وہ LLB کی ڈگری کمپلیٹ کی جو پہلے نہیں کمپلیٹ کر پائے تھے, اور وہ LLB کی ڈگری کمپلیٹ کی, اور پھر 88 میں جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ وہ باہر آئے 1990 میں, اور 1991 میں جو ہے پھر دوبارہ سے ANC کو انہوں نے ری ایکٹیویٹ کیا, پریزیڈنٹ بنے, دہی پریزیڈنٹ وہ, اور اس کے بعد 1993 میں ان کو نوبل پرائز ملا. 94 میں فرسٹ ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوئے افریقہ کے, اور پھر تو پورا افریقہ میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن ہی چینج کر دیا اور ایک ایکویلٹی کی بات کر دی. مولانا اقبال صاحب, مجھے یہ جب ان کی آٹوبیوگرافی پڑھی تو مجھے ایک دو خاص باتیں ہیں. ایک بات مجھے دلچسپ لگی کہ جب یہ پریزن میں تھے تو جو گارڈ وغیرہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے, تو باقی ان کے دوستوں نے کہا, کامریڈوں نے, کہ ہم ہنگر اسٹرائک پہ جاتے. انہوں نے کہا نہیں, ہنگر اسٹرائک پہ نہیں جانا. انہوں نے کہا گاندھی بھی ہنگر اسٹرائک پہ گئے تھے. تو یہاں پر انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ گاندھی کی میں عزت کرتا ہوں, لیکن جو ہنگر اسٹرائک ہے یہ بذات خود ایک وائلنٹ ایکشن ہے, بہت نفسیاتی طور پہ. آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جب آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, بھوک نہیں کر رہے, تو آپ دشمن کو کیا نقصان پہنچ رہے ہیں؟ تو ہم کیوں. تو مجھے لگا کہ انہوں نے گاندھی کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے اس کے باوجود اس حوالے سے اپنے آپ کو مطلب اس سے سپریٹ رکھا. دوسرا مجھے یہ لگا کہ جب یہ جیت گئے تو انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ان کی اور جو زولو ٹرائب کے جو لیڈرز تھے ان کے ساتھ جب کانفلکٹ ہوا تو اب خطرہ یہ تھا کہ یہ کالے کالے آپس میں لڑ جائیں اور گوروں کو فائدہ ہو جائے. تو انہوں نے ایک جگہ پر کہا کہ ہم ساؤتھ افریقہ کو انڈیا اور پاکستان کی طرح یہاں پہ بنتستان 8 بنتستان نہیں بننے دیں گے. انہوں نے کہا کہ وہاں جو گاندھی اور جو جناح کا آپس میں نہیں ہوا تھا, مطلب بات چیت نہیں ہوا اور گوروں کو فائدہ ہو گیا اور پاکستان ہندوستان بن گیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 8 گوروں کی خواہش تھی کہ ساؤتھ افریقہ کو 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص, اس کے اندر ایک خاص طرح کے ان کے اندر ایک وزڈم تھی کہ مطلب ہے کہ آئیڈیلز اپنی جگہ, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل پرابلم ہے. ایک اور نفسیاتی بات آپ کو بتاؤں اس میں مجھے لگی کہ یہ جب 25 سال گزر گئے جیل میں ہیں تو ان کو ایک خواب آیا. اچھا, ان کو ایک خواب آتا تھا ریپیٹیٹیو, اور نفسیات میں کہتے ہیں اگر بار بار خواب آئے تو اس کی ایک امپورٹنس ہوتی. تو خواب ان کو یہ آیا کہ آتا تھا کہ خواب میں کہ ان کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ آزاد ہیں, آپ چلے جائیں. تو یہ خواب میں جاتے ہیں دروازے پہ, ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو ملنے آئیں گے, ان کو ویلکم کریں گے, لیکن خواب میں یہ جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں کوئی بھی نہیں, ان کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی نہیں. یہ پیدل جاتے ہیں اپنے گھر تک, وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے. تو ان کو اچانک احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سارا میری جو کوشش ہے یہ کہیں کار زیاں تو نہیں ہے, کہ غیر کسی مقصد کے. اس کے بعد ان کی سوچ بدلی, اور انہوں نے پہلے بھوٹا سے, پھر ڈی کلارک کے ساتھ جو ہاتھ ملانا, اور مطلب ان کے بہت سے لوگ ان کے حق میں نہیں تھے تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈیلا کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر باقی لیڈرز کے مقابلے میں ایک خاص طرح کی ایک پریگمیٹزم ہے, ایک پریکٹیکل مسائل ہیں, اس کے بعد ایک کنسلیشن ہے, اور مطلب ہے کہ حالات کو حقیقت پسندانہ جو ہے وہ لے کر چلنا, مطلب ہے کہ آئیڈیل سے شروع ہو کر ان کو کیسے آدرش اور حقائق آپس میں ملتے ہیں. دوسری بات, بہرحال آپ تو شادی شدہ آدمی ہیں اور بیوی بچے آپ کے ہیں. میں یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جو لیڈرز ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ کیا
کیا تو آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کہ ان کی تین بیوی, تو آپ ذرا شادی کے بارے میں بتائیں, میں آپ کو ان کے بچوں اور اس کے فادر رول کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا کہ جس زمانے میں انہوں نے لا فارم بنائی تھی اپنے ایک دوست کے ساتھ, یہ وہی دوست تھا جس کے ساتھ ان کی موومنٹ بھی چل رہی تھی, اور وہ جو افریقن نیشنلسٹ اس میں شامل بھی ہوئے تھے 42-44 کے بعد. چند سالوں کے بعد انہوں نے اسی دوست کی بہن سے, کزن سے شادی کر لی تھی. وہ کزن سے انہوں نے شادی تو کر لی اور اسے 2-4 بچے پیدا ہوئے, ان کی 2 بیٹیاں 2 بیٹے, بلکہ ایک بیٹی کی تو انفینسی میں بیٹے کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. تو یہ ان کی زندگی میں ٹربل آئے تھے. اچھا, ان کی زندگی میں اور بھی ٹربل آئے تھے. جب یہ جیل میں تھے بیچارے, تو ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی 68 میں. ان کا بڑا بیٹا کار ایکسیڈنٹ ہمارا, اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو پرمیشن نہیں ملی تھی جانے کی, فنیریل وغیرہ. اینی وے, تو یہ شادی کی انہوں نے وہاں پر, اور وہ شادی جو ہے وہ چند سال 10 سے 1 سال رہی, پھر ناکام ہو گئی, اور پھر یہ ظاہر بات ہے جیل میں بھی چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر سیکنڈ وائف ان کی زندگی میں آئی ونی منڈیلا. ہاں, یہ لڑکی سے ان کو عشق تھا, اور یہ تھی سوشل ایکٹیوسٹ, اور ان کے ساتھ بڑا ان کا 40 سال سے زیادہ ان کی زندگی کا ساتھ رہا. اور جب بعد میں یہ چھوٹ کر آئے جیل سے باہر, تو پھر ان کی ٹوٹ گئی وہ شادی. اور وہ آپ بتائیے گا کیوں ٹوٹی, کیونکہ اس کے اندر بہت سی کنٹروورسیز بھی ہیں. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا بتائیے گا. تیسری شادی پھر انہوں نے بعد میں کی صدر اپنے بننے کے بعد, جب یہ بن گئے ساؤتھ افریقہ کے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے تیسری شادی. وہ جو ونی منڈیلا, چونکہ ونی بھی ایک پولیٹیکل سیلیبریٹی بن گئی, اور جس کو یہ جیل میں تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سیلیبریٹی بن گئی, اس کے بعد جو بھی میرا خیال ہے خاص طور پہ اگر ایک خاتون سیلیبریٹی ہے, تو اس کے ساتھ کچھ جو نا کنٹروورشل, ایک متنازع فی باتیں ہوئی. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ ایسی انوالومنٹ ان کی ایموشنل, یا تو پتہ نہیں حقیقت کیا تھی, کہ رومانٹک انوالومنٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ ان کی جو شادی کا جو ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اور منڈیلا نے بڑی ریسپیکٹفلی, میں اس حوالے میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ حالانکہ ونی نے ان پر کافی حملے کیے اور کافی بلو دا بیلٹ کچھ باتیں کی, لیکن انہوں نے بہت ہی ریسپیکٹفلی اس کو ہینڈل کیا اور اس کو ختم کر دیا. میں ایک اور بات بلند اقبال صاحب کرنا چاہتا ہوں, اور ایک چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں, کہ یہ جو میں ہمیشہ کیوریس رہا ہوں کہ شاعر, ادیب, دانشور, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ان کی پولیٹیکل لائف, ادبی لائف, اور ان کی جو فیملی لائف, اس میں ان کی کیا پرسنالٹی. تو انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی میں نے, کیونکہ بہت بڑی ہے, میں نے چند جملے نکالے. تو انہوں نے لکھا ہے, I enjoyed domesticity even though I had little time for it. I delighted in playing with Thembi, bathing him and feeding him and putting him to bed with a little story. In fact, I love playing with children and chatting with them. It has always been one of the things that make me feel most at peace. I enjoyed relaxing at home, reading quietly, taking in the sweet and savory smells emanating from the pots boiling in the kitchen, but I was rarely at home to enjoy these things. تو یہ جیل میں اتنے رہے کہ خاندان اور بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش کے باوجود وہ اس کو زیادہ نہیں کر سکے. اور بعد میں بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ جب یہ جیل سے نکل آئے, تو ان کی خواہش تھی اب مجھے بہت وقت ملے گا کہ اب میں بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. تو پھر ان کو لگا کہ اتنی اب پولیٹیکل ان کی بین الاقوامی شہرت ہو گئی کہ وہ پھر بھی نہ کر سکے. اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ منڈیلا, دا فادر آف دا چلڈرن اور فیملی, ہیڈ بیکم دا فادر آف دا نیشن. اب وہ فادر آف دا نیشن بن گئے, تو اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ. لیکن ایک بہت ہی سافٹنس ہے, ایک بہت جینٹلنس ہے. تو میں اس وجہ سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں کہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ پورے 27 سال کے بعد بھی ان کے اندر ریزینٹمنٹ, گوروں کے خلاف بٹرنس, تلخی نہیں ہے. ایک بہت ہی گرینڈ فادرلی ایک کمپیشن ہے, سمپتھی ہے. اور بلکہ یہ جب جیتے بھی الیکشن, تو ان کو سویپنگ, ان کو میجورٹی نہیں ملی, ایک کمبائنڈ گورنمنٹ, کولیشن گورنمنٹ بنائی. اور یہ خوش تھے کہ ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا گوروں کو جا کر کہا کہ یہ مت سمجھیں کہ ہم گورنمنٹ پاور میں آ گئے تو ہم آپ کو سمندر میں پھینک دیں گے یا ایسا کچھ کر دیں گے, ہم آپ کو ریسپیکٹفلی اپنے ساتھ مل کر گورنمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے ان کی, اور مجھے ہوچی من کی, یہ 2 لیفٹ کے جو لیڈرز ہیں, ان کے اندر بہت جینٹلنس اور سافٹنس ہے جو کچھ اور لیڈرز میں مجھے نظر نہیں آئی. تو بہرحال یہ ہم مطلب ہے, یہ تو بہت کچھ کہنے کو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منڈیلا کی شخصیت جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگلی دفعہ ہم ڈی کلارک, جو جن کے ساتھ ہاتھ میں لایا تھا, جو ان کو بھی نوبل پرائز ملا, تو بہرحال یہ ہم منڈیلا پہ بات کریں. آپ فائنل اگر کوئی کامنٹ کہنا چاہیں کہ اوور آل آپ کو
नेल्सन मंडेला की पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी, उनकी फ़िलासफ़ी में क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्राइक की, उस पर हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे तो बहुत सारी पूरी लाइफ ही स्ट्राइक कर रही है उनकी, और कई एक बातें ऐसी हैं जो, मगर मैं चाह रहा था कि चूंकि हमारा ये प्रोग्राम अभी आगे जाएगा और वायलेंस और नॉन वायलेंस के हवाले से हम बात करेंगे, तो ये जो एक जुमला और मैं बताता चलूँ, नाज़रीन को शायद ख्याल हो कि गोरिल्ला फाइट कर रहे थे तो शायद लोगों को मार रहे थे। इनके बारे में एक और बात भी है कि जिस ज़माने में गोरिल्ला फाइट कर रहे थे उस ज़माने में भी इनकी कोशिश ये होती थी कि इंसानों की जानें ना जाए, सिर्फ स्कूल और ऐसे उड़ा दें बमों से, मगर ताकि प्रेशर डेवलप हो जाए। तो ये हुआ था, और उसके फ़ौरन बाद ही पकड़े भी गए थे जब कम्युनिस्ट पार्टी का नाम भी इनके साथ। मगर कहने का मतलब ये कि ये जो वायलेंस के फायदे क्या होते हैं और नॉन वायलेंस मूवमेंट के, दोनों के टारगेट एक ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि जब वायलेंट पावर, चाहे वो एस्टैब्लिश पावर हो या गवर्नमेंट की पावर हो, वो जब किसी भी ऐसी मूवमेंट को दबाने की कोशिश करती है जो पीसफुल अंदाज में कैंपेन चला रही है और अगेंस्ट फॉर सम रीजन, चाहे कोई सा भी आइडिया हो, उसके खिलाफ, उसके फेवर में काम कर रही है, और किसी रेसिज्म के खिलाफ जो भी व्हाट्सएवर, मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि एक तरह का जो वायलेंट गवर्नमेंट पावर होती है वो ज़्यादा अरसे तक ठहर नहीं पाती, क्योंकि मोरल प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ये जो नॉन मोरल प्रेशर है ना, ये उस वायलेंस से ज़्यादा ताकतवर होता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके लिए एक सपोर्ट बन जाता है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसके लिए बहुत लंबी जदोजहद चाहिए होती है, मगर इसका जो मॉरल पार्ट है वो इतना स्ट्रांग है कि वो शायद किसी भी किस्म की बंदूक की गोली से ज़्यादा ताकतवर है। वो इसी वजह से इसका अल्टीमेटली मुक़द्दर जीत है, और यही वजह है कि मेरा ख्याल है पीसफुल मूवमेंट जो होती है वो आमतौर पे कामयाब हो जाती हैं, मगर ये कि उसके लिए लंबा पैशन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन हज़रात, हम आपके लिए साउथ अफ्रीका की बात करते हुए एक बीज बो रहे हैं, क्योंकि हम ये डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे कि जो आर्म स्ट्रगल्स हैं उनकी नफ्सियात क्या है, जो सोशल मूवमेंट्स उनकी नफ्सियात क्या है, जो लोग उनमें इन्वॉल्व हैं उनकी नफ्सियात क्या है, ताकि आपको सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ की बातें ना हो, उसके इर्द गिर्द जो सियासी मुहर्रिकात हैं, जो नफ्सियाती मुहर्रिकात हैं, उनकी भी बात हो। तो हम अगला प्रोग्राम जो है उसमें साउथ अफ्रीका पे ही रहेंगे। हम इनके साथ जो गवर्नमेंट के जो लीडर थे उनके साथ जो उन्होंने हाथ मिलाया और जो उनके साथ एक मुसालहत की, उस हवाले से बात करेंगे कि तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ये चेंज आई जो आर्म स्ट्रगल से पीसफुल रिकन्सिलिएशन, और जो हालात साउथ अफ्रीका के थे वो कैसे तब्दील हुए, क्योंकि पूरी दुनिया उसकी तरफ अपनी निगाहें मरकूज़ की हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर चूँकि रात है कनाडा में, तो हम आपको शब बखैर कहते हैं और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan, 416-822-0305 or at sohailkhan.ca.
Experience excellence. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रूरी मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा। And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मजीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 or 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. Ted Rogers was a visionary of his time. After founding Rogers Communications, he knew his next success would happen here in downtown Mississauga. Mississauga is Canada's 6th largest city. Businesses are growing. New jobs are being created. The stage is now set for something incredible. M-City, a new groundbreaking condominium community. M-City is in the heart of Mississauga, with its residents at the center of it all. For fashion and entertainment, Square One is at your doorstep. With local grocery stores and farmers markets close by. The area is bustling with restaurants, entertainment, and nightlife. M-City is also central to Mississauga's arts and cultural scene. Celebration Square, the City Center, and Living Arts Center are places residents can enjoy major community events. M-City has over 2 acres of parkland that connect to the John Budd Cleary Park and Korea Park. Sheridan College's Hazel McCallion campus and the U of T's Mississauga campus are close by. Students living at M-City can head to campus or the Central Library within minutes. Getting virtually anywhere is simple with easy access transit in every direction. M-City's 10-tower community faces Burnhamthorpe Road, one of the city's major thoroughfares. Now, the ideal picture for modern and sustainable living. M-City is the future-ready condo community that has it all together. Something Ted Rogers envisioned when he bought the land over 50 years ago. Ted Rogers was a visionary of his time. After founding Rogers Communications, he knew his next success would happen here in downtown Mississauga. Mississauga is Canada's 6th largest city. Businesses are growing. New jobs are being created. The stage is now set for something incredible. M-City, a new groundbreaking condominium community. M-City is in the heart of Mississauga, with its residents at the center of it all. For fashion and entertainment, Square One is at your doorstep.
with local grocery stores and farmers markets close by. The area is bustling with restaurants, entertainment, and nightlife. M-City is also central to Mississauga's arts and cultural scene. Celebration Square, the City Center, and Living Arts Center are places residents can enjoy major community events. M-City has over 2 acres of parkland that connect to the John Budd Cleary Park and Korea Park. Sheridan College's Hazel McCallion campus and the U of T's Mississauga campus are close by. Students living at M-City can head to campus or the Central Library within minutes. Getting virtually anywhere is simple with easy access transit in every direction. M-City's 10-tower community faces Burnhamthorpe Road, one of the city's major thoroughfares. Now, the ideal picture for modern and sustainable living, M-City is the future-ready condo community that has it all together, something Ted Rogers envisioned when he bought the land over 50 years ago. अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स और कानूनी मामलात बिलखुसूस विरासत, जायदाद और प्रॉपर्टी, नाजायज कब्जा, जाली डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड, फैमिली केसेस, किरायादारी, क्रिमिनल केसेस और लेन देन के मामलात वगैरह की वकालत और मुशावरत के लिए पाकिस्तानी लॉ फर्म जोहान लॉ चैम्बर्स, वेबसाइट www.johanlawchambers.com, फोन +92 333 424 7447. ज्यूल वन रेजिडेंसेस शहर लाहौर के तिल गुलबर्ग में वाक़े 4-स्टार सर्विस अपार्टमेंट्स, डेली रेंटल इनकम पर मुश्तमिल पुरआसाइश रिहायशी मंसूबा, अदायगी 3 से 4.5 साल आसान इक़सात में, कीमत सिर्फ 1,72,950 से, जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम तर सहूलियात से आरास्ता 1, 2 और 3 बेडरूम्स के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, अटैच्ड स्पेनिश बाथरूम्स, चाइनीज और स्पेनिश फ्लोरिंग, कुशादा लिविंग रूम्स, इटालियन डिजाइन किचन बिल्ट इन अप्लायंसेस के साथ, खूबसूरत रिसेप्शन एरिया, लॉबी, वसी और अरीज कार पार्किंग, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, तेज तरीन लिफ्ट्स और बहुत कुछ, जहां मुंतजिर है आप और आपकी फैमिली के लिए ख्वाबों जैसी जिंदगी। ज्यूल वन रेजिडेंसेस, आपके ख्वाबों का आशियां। We're actually providing pre-packaged bags, food bags, to our beneficiaries at the front door of the Muslim Welfare Center Food Bank, both here in Scarborough and in Mississauga. It's when you deliver it to people who need, and they are so thankful, like you feel like you're giving some big part for our communities. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence.
Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन और कॉल 905-450-2828। कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के ताउन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. Corporate business expansions are a pain, especially with all the paperwork for accounts and tax needs. That is, unless you have a chartered professional accountant by your side like Qadir Khan. I'm here to serve you all your corporate, personal, accounts and tax needs. You will guide you through bank loans, feasibility reports, business plans, and tackle a variety of CRA audits. Call Qadir Khan at 647-773-7550. ज्यूल वन रेजिडेंसेस शहर लाहौर के तिल गुलबर्ग में वाक़े 4-स्टार सर्विस अपार्टमेंट्स, डेली रेंटल इनकम पर मुश्तमिल पुरआसाइश रिहायशी मंसूबा, अदायगी 3 से 4.5 साल आसान इक़सात में, कीमत सिर्फ 1,72,950 से, जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम तर सहूलियात से आरास्ता 1, 2 और 3 बेडरूम्स के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, अटैच्ड स्पेनिश बाथरूम्स, चाइनीज और स्पेनिश फ्लोरिंग, कुशादा लिविंग रूम्स, इटालियन डिजाइन किचन, बिल्ट इन अप्लायंसेस के साथ, खूबसूरत रिसेप्शन एरिया, लॉबी, वसी और अरीज कार पार्किंग, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, तेज तरीन लिफ्ट्स और बहुत कुछ, जहां मुंतजिर है आप और आपकी फैमिली के लिए ख्वाबों जैसी जिंदगी। ज्यूल वन रेजिडेंसेस, आपके ख्वाबों का आशियां। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and forex needs. We are